بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتن کے دامن میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام ہمارے اس دھرتی کے انتہائی غیور سپوت سردار عطا اللہ خان کے فرزند رہبر تحریک خان عبدالولی خان کے دست راست رائٹ ہینڈ، اس کے فرزند بی این پی کے قائد سردار اختر جان مینگل کے زیر صدارت انتہائی انوکھی ہمارے مختصر سے پولیٹیکل زندگی میں گزرے آل پارٹیز کانفرنسنگ سے انتہائی مختلف آل پارٹیز کانفرنس کے صدر سردار اختر جان مینگل صاحب، بی این پی کے قیادت، بی ایس او کے ساتھیوں، اس آل پارٹیز کانفرنس میں تشریف فرما مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدین، انجمن، تاجران، زمینداران، پریس کے دوستوں، آپ سب کی اجازت سے یقیناً وہ حالات جو کبھی کبھار انسان کو فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، جو انتہائی نامساعد ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، جس میں فیصلہ کرنا اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے پارٹی کے لیے، پھر ایسے حالات میں جب آپ کوئی قدم اٹھا لیتے ہو تو وہ قدم تاریخ میں لکھا بھی جاتا ہے، اس پہ بات اور بحث بھی کی جاتی ہے۔ آج ہم اپنے جن اکابرین کی بارہا ذکر کرتے ہیں، اس کی ہسٹری پہ، اس کی تاریخ پہ، اس کی قربانیوں پہ، تو یقیناً وہ آج ہی جیسے حالات سے گزر کر اس میں کوئی کردار ادا کر کے آج ہمارے تاریخ کے اوراق میں زندہ و تابندہ ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بغیر کسی کردار کے، بغیر کسی قربانی کے کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے، مجھے باور ہے کہ بلوچ قومی تاریخ میں جس طرح آج میر نصیر خان نوری سے لے کے کل کے سردار عطا اللہ خان مینگل، نواب خیر بخش مری، نواب اکبر خان بگٹی، میر غوث بخش بزنجو پہ بات ہوتی ہے، شیرو مری پہ بات ہوتی ہے، تو ہماری 15-20 سال کے بعد کی ہسٹری میں جو آج کی طرح سیاست کے وارث جوان ہوں گے تو وہ اس تاریخ پہ بھی بات کریں گے کہ ایک وقت آج سے 20 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے، جب ہمارے عزتوں پہ اس ریاست نے ہاتھ ڈالا، ہمیں گھسیٹا گیا، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، تو ہمارے قائد محترم نے، اس کی پارٹی نے پھر اس طرح حکمران وقت کو للکارا، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا۔ یہ تو ابھی تاریخ میں ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس دھرنے کا آخری انجام پتہ نہیں پھر کیا ہوگا، اس انجام پہ پھر بات ہوگی کہ خدا نخواستہ یہاں سے یہ مطالبات منواتے لاشیں اٹھائی جائے گی، ہوش کے ناخن حکمران لیتے ہیں، پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی اور قدم یہاں تشریف فرما قائدین یا پارٹی یا قائد کے خلاف کوئی اور اقدامات لینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جہاں تک بلوچستان کا مسئلہ ہے، یا اگر میں اس کو بلوچ پشتون مسئلہ کہوں، اس ملک میں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔
نہ یہ مہارنگ کی گرفتاری سے، سمی بین کی گرفتاری سے، بیبو بلوچ کی گرفتاری سے، یا شاجی صبغت اللہ کی گرفتاری سے ہمارے سامنے آیا. یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ شروعی دن سے چلا آ رہا ہے. اور ایک بات اور بھی میں واضح کروں کہ اس ملک کی سن 47 سے لے کے آج تک بلوچ پشتون کبھی اقتدار کی جنگ کے حصہ دار نہیں رہے. نہ کبھی ہماری اس دھرتی پہ ہمارے اکابرین سے لے کے آج تک تاریخ میں کوئی ایسا دن آیا ہے کہ ہم وزارت عظمیٰ پاکستان کے لیے لڑ پڑے ہیں. ہم نے وہاں اسلام آباد میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں حکمرانی پہ برا جمع کر دے. ہم تو ہمیشہ سے رہی صحیح تھوڑی بہت جب بھی کہیں پہ کوئی اعتماد عوام کی طرف سے ملا ہے یہی باتیں کہتے چلے آ رہے ہیں، انہی باتوں پہ لڑتے چلے آ رہے ہیں. کہیں اس میں کوئی پوائنٹ میں کوئی پرسنٹیج سے ہمیں کامیابی ملتی ہے اور کہیں پہ کبھی بھی ملتی بھی نہیں. بڑی لمبی جدوجہد کے بعد جس 18 امینڈمنٹ پہ ہم ناز و نخرے کرتے تھے، تھوڑا بہت اپنے سیاسی ورکرز کو دلاسا دیتے تھے کہ اس پارلیمانی جدوجہد سے ہم نے پختونخوا پایا، ہم نے اپنے وسائل پہ ایک حد تک دسترست حاصل کرنے کی طرف قدم بڑھایا. آج اس کو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو سپائے ہستی سے مٹانے کی بات ہو رہی کہ کہیں پہ کسی کی نظروں سے 18 امینڈمنٹ کے 5 الفاظ گزرے بھی نہ ہو. ہماری تو یہ جنگ نہ آج ہے اور نہ کل ہے کہ اقتدار کی جنگ ہے. ہاں، پاکستان کی سطح پہ ہمیشہ اقتدار کی جنگیں لڑتی آ رہی ہیں. کوئی بھی حکومت ہمیں یہ بتا دے کہ ہم نے حکومت میں رہ کے سنجیدہ طریقے سے بلوچ کو سنا ہے، سنجیدہ طریقے سے پشتون کو سنا ہے. ہمیں تو ہمیشہ ہماری جدوجہد کو سامنے رکھتے ہوئے، ہماری قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ہماری جمہوری انداز کو سامنے رکھتے ہوئے اس جنگ میں آگے کیا ہے جس کو سیڑھی بنا کے وہ چڑھ کے اسلام آباد کے پہاڑ کے اس اقتدار پہ برا جمع ہونے کے لیے بڑھتے ہیں. لیکن پیچھے مڑ کے پھر کسی نے نہیں دیکھا ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے. ہر ایک نے ان مظلوم و محکوم اقوام کے کندھوں کو اپنے لیے بطور اقتدار استعمال کیا ہے. ہماری بدقسمتی کیا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں، آج بھی اگر ہمارے پاس نیب جیسا پلیٹ فارم ہوتا، آج بھی ہمارے پاس جمعیت علماء اسلام جیسے اتحادی، اس ٹائم نیب اور جمعیت علماء اسلام جیسے اتحادی ساتھ ہوتے تو شاید یہ دن آج بھی ہمیں دیکھنے نہ پڑتے. اس ریاست نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک مورچے میں علیحدہ علیحدہ مورچے میں بٹھا کے آج ایک ایک پہ وار کر رہے ہیں. ہر ایک پہ وار کیا. یہاں شہادتوں پہ بات ہوئی، لاشوں پہ بات ہوئی. میں نیشنلسٹ ہر ایک قوت کی یہاں پہ کوئی تاریخ اٹھا کے سامنے رکھ لے، بشمول جمعیت علماء اسلام کی، جمعیت علماء ہند سے لے کے موجودہ مولانا واسع صاحب تک اور مولانا غفور حیدری تک، کس کو بخشا گیا ہے، کس کو چھوڑا گیا ہے؟ آج تک ٹارگٹ پہ کون ہے؟ آج تک ان کی نظر بد میں کون ہے؟ اور ہمیں آج بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ہمیں نہیں بخشیں گے. کیوں نہیں بخشیں گے؟ اللہ نے ہمیں ایسی دھرتی دی ہے، اللہ نے ہمیں اس دھرتی میں ایسے وسائل دیے ہیں. میں ابھی آتے ہوئے حامد میر کی جو خود جا کے محمد خیل شمالی وزیرستان میں اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے رپورٹ دے رہا تھا کہ یہاں پہ دنیا کی وہ معدنیات ہے جس کی 600 ٹریلین اس کی قیمت ہے. پھر اعداد و شمار کر کے کسی سے پوچھتا ہے وہاں انٹرویو دینے کی جگہ پر کہ 1 ٹریلین کتنا ہوتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ 1000 ملین 1 ٹریلین اور 600 ٹریلین کی وہ معدنیات ہے. یہ ایک محمد خیل شمالی وزیرستان ہے. پھر آپ آتے ہوئے نیچے
آپ کے گیس، آپ کے جنگلات، آپ کے پانی، پھر آپ بلوچ وطن آ جائے، آپ کا ساحل سمندر، آپ کا ریکارڈنگ، آپ کے سونے چاندی کوئلے، یہ جو اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا 50% زمین رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ زمین کو 5 منٹ کے لیے آپ اپنی جگہ سائڈ پہ رکھ دیں۔ پاکستان کی 100 میں سے 95% اہمیت بلوچ پشتون وطن سے، ان کی وطن سے ان کی کیا اہمیت ہے؟ ان کے پاس ہے کیا؟ تو یہ ماریں گے۔ اور بدبختانہ جس نسل سے ہم نبرد آزما ہے، اس کی کوئی تاریخ نہیں۔ اس نے تاریخ میں صرف غلامی سیکھی ہے، چاپلوسی سیکھی ہے، بوٹ پالشی سیکھی ہے۔ آج جب وہ ہمارے اپنے بد اتفاقیوں کی وجہ سے، تقسیم در تقسیم، سیاسی قوت کی وجہ سے بادار بن کے بیٹھا ہے تو ہر ایک کو مارا ہے۔ اور اس وقت وہ کیوں نہ مارے، اور مارنے پہ یہاں تک کیوں تلے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے۔ پہلے یہ جس طرح یہاں پہ بات ہوئی تھی 78-79 میں ایک میلہ لگا اس کے لیے، اسلام کے نام پہ افغانستان میں، جس کا آج ہر ایک اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ یہ وہاں پہ جہاد تھا، اقوام کی لڑائی تھی، اس میں ان کے پاس پیسہ آ رہا تھا۔ یہ وسط اللہ خان کی BBC کی رپورٹ ہے کہ وہ 79 سے لے کے 90 تک پاکستان کو اس مد میں دنیا سے کم و بیش $60 ارب آئے ہیں، ملے ہیں۔ $60 ارب، یہ وسط اللہ خان BBC کے رپورٹر اور نمائندے کی رپورٹ ہے۔ اس دوران 78 میں وہ لکھتا ہے کہ پاکستان تقریباً کوئی 32-33 ارب ڈالر مقروض تھا۔ درمیان میں یہ $60 ارب بھی آئے، اور 90 میں پاکستان کا قرضہ 50 سے ابو ارب ڈالر میں چلا گیا ہے۔ تو کرپشن کی نظر ہو گئے۔ اس میلے میں ان سب کے منہ کو جو تھا خون لگا تھا، کوئی مسئلہ ان کے لیے نہیں تھا۔ جب یہ مسئلہ اس پہ بند ہوا، رفتہ رفتہ دنیا سے ان کے اس معاملے میں روابط کرتے گئے۔ آج جب ہندوستان نے فیصلہ کیا ہے، ان کے پاس پلنے پلنے کے لیے ایک زراعت کا تھوڑا بہت وہ تھا، جو ہندوستان سے 6 دریا کی صورت میں، پانی کی صورت میں تھوڑا بہت اپنے آپ کو سنبھالتا تھا۔ اسے سمتاس معاہدے کی روح سے 6 نہروں پہ ہندوستان کو اجازت ہے کہ وہ ڈیم بنا لے، 6 پہ انہوں نے اپنا فلو جاری رکھنا تھا۔ آج ہندوستان نے ساتھیوں فیصلہ کیا ہے 3, 4, 5 لیٹر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو لکھنے کے بعد کہ ابھی ہم اس پہ ڈیم بنائیں گے، تو اس کے لیے پانی کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ یہ ہمارے بارڈرز پہ حملہ ہوئے، ہمارے روزگار کو چھینے جا رہے ہیں، اور آج ہمارے منرلز کو، ہمارے معدنیات کو، ہمارے وسائل کو لوٹنے کے لیے ان انتہائی گرے ہوئے حرکتوں پہ یہ لوگ آ گئے۔ تو دوستو، جس طرح یہ مسئلہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، نواب نوروز سے لے کے آج کے جنرل مشرف کے آپریشن تک، اسی طریقے سے ہمیں بھی ان تمام تر واردات جو انہوں نے ہم پہ کیے ہیں اسلام کے نام پہ، جس طرح نور بادشاہ نے کہا ایک جھنڈے تلے ہم ایک ہے، اس نام پہ، ان سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ کسی کو نہ بخشا ہے اور نہ بخشیں گے۔ جس بھی منہ میں یہ زبان چلتی ہو کہ ہمارا وطن ہے، اس وطن کے وسائل ہے، اس پہ ہمارا تاریخ ہے، یہاں پہ ہم ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں، تو یاد رکھو یہ اس زبان کو کاٹنے کی ہر ممکن حد تک کوشش کریں گے۔ ہر ممکن تک اس زبان کو بند کرنے کی یہ ضرور کوشش کریں گے۔ یہ پاکستان کو پورا 1 سال ہوا ہی نہیں تھا کہ 12 اگست 48 کو انہوں نے 600 جنازے بادشاہ خان کو دی۔ 600 جنازے الفاظ میں تو بڑی معمولی سی بات ہے۔ پھر آتے ہوئے
اس دھرتی پہ کسی بھی ایک سیاسی نیشنلسٹ ورکر کا گھر آپ ہمیں بتا دیں جس نے جنازہ نہ اٹھایا ہو. یہ نہیں بخشیں گے کیونکہ اس کی زندگی ہمارے مارنے میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مستحکم جمہوری افغانستان اگر وجود میں آتا ہے تو پھر پاکستان کا استحکام ممکن نہیں ہے، اسی لیے تو اس کو چھوڑ نہیں. اسی طریقے سے اگر یہاں پہ اقوام استحکام کی شکل میں وجود میں آئیں گی، بلوچ پشتون مستحکم جمہوری قوتوں کے ساتھ یہاں پہ ان کے مقابلے کے لیے آئیں گے تو یقیناً ان کا استحکام تو پھر نہیں رہے گا. بھائی بندی کا اس میں خیال نہیں ہے، رواداری کی اس میں سوچ نہیں ہے، انصاف اور عدل کی اس میں سوچ نہیں ہے. تو دوستو، ان تمام تر مشکلات کے لیے ہم سب کو یکجا ہو کے یقیناً جس طرح یہاں پہ بات ہوئی، ہمیں صرف الفاظ کی حد تک ایک دوسرے کو تسلی نہیں دینی چاہیے. 2 سال ہو گئے چمن میں دھرنا بیٹھا ہے، 2 سال. انتہائی آسان سمپل سا اس کا مطالبہ ہے کہ 1893 ڈیورنڈ لائن معاہدے سے لے کے 1947 پاکستان کے وجود میں آنے تک، پھر 1947 سے لے کے 2022-21 کے نگران حکومت تک ایک سسٹم چلا آ رہا تھا ڈیورنڈ لائن پہ افغانستان کے ساتھ. آپ کو کیا مشکل ہے کہ آپ نے اس پہ پابندیاں لگا دی؟ لوگوں کے روزگار پہ ڈاکہ ڈالا گیا، لوگوں کے رشتہ داریوں کو ختم کیا گیا، لیکن یہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، بلکہ ایف آئی آر پہ ایف آئی آر، گرفتاریوں پہ گرفتاریاں، کبھی ادھر سے 5 بندے، اور تقریباً ان 2 سالوں میں کم و بیش 7 سے 9-10 جنازے چمن شیر کو اس ریاست نے دیے، مختلف مہینوں کے بعد، مختلف دنوں کے بعد. تو یقیناً اس طرح ہر قسم کے اقدار، ہر قسم کے شرم و حیا سے گرے ہوئے لوگ تو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھے. 17 دن ہو گئے، ایک سمپل سا مطالبہ ہے. مارم بلوچ پہ، بیبو بلوچ پہ، شاہ جی صبغت اللہ پہ، دوسرے ساتھیوں پہ قتل کے کیسز نہیں ہے کہ مدعی ان کو معاف کر دے. کوئی چوری خدا نہ خواستہ کسی اور ایف آئی آر میں ان لوگوں کو بند نہیں کیا گیا. 3 MP کے تحت پورا بلوچستان ان کو بارہا احتجاجوں کی شکل میں، روڈز بند کرنے کی شکل میں، کہ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے عورتوں پہ ہاتھ ڈال کے اس کو جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ اسی دھرنے کے شروع کے ایام میں جو خودکش ہوا، اس خودکش کی صورت میں آج ہم کسی اور چیز پہ بات کرنے جا رہے ہوتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ 2 دن اس کے ساتھ، ہم اس دھرنے کے ساتھ دھیمے الفاظ میں اظہار یکجہتی کر کے، پھر یہ 3 دن سے جو فارم 47 کے وزراء سے تماشا لگائے رکھا ہے سی ایم سیکریٹریٹ میں، مطلب شرم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، حیا کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. بات کرنے کے لیے تمہارے پاس الفاظ نہیں ہے. یہاں پہ آتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بھی اختیار ہیں. میں نے رمضان کے 27ویں 26ویں پہ ایک جگہ پہ ہماری افطاری تھی. انہی حکومت کے اور پچھلے حکومت کے 4-5 ذمہ دار دوست بیٹھے تھے. دھرنے پہ بات ہو رہی تھی، بلوچستان کے معاملات پہ بات ہو رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا، یار آپ اس بحث میں نہ پڑے، میں ملامت ہوں، اختر جان ملامت ہے، BNP ملامت ہے، دوسرا ملامت ہے، تیسرا ملامت ہے، ان سب کو آپ سائڈ پہ رکھ. میں نے ان دوستوں سے کہا میں آپ سے ایک سمپل سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ سوال میں یہاں تشریف فرما مولانا واسع صاحب سے بھی پوچھ لوں، جو خود بھی مختلف ادوار میں انتہائی اہم پوزیشن پہ رہے. میں نے 5 سال پچھلے دور حکومت میں ایک بھی بندہ ذمہ دار بلوچستان کا کسی بھی نشست میں نہیں پایا جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے یہ محسوس کیا ہو کہ یہ با اختیار آدمی ہے اور اس نے یہ مسئلہ ہمارے ساتھ حل کرنا ہے. 5 سال میں نے ایک آدمی نہیں دیکھا. ایون کہ میں نے سی ایمز کو بارہا چمن کے لیول پہ، کوئٹہ کے لیول پہ، مختلف اضلاع کے لیول پہ یہاں تک دیکھا
کہ تحصیلدار کی ٹرانسفر پہ بھی وہ کہتے تھے کہ کینٹ والے نہیں مان رہے. ڈی سی کے لیول پہ بھی ابھی بات فنڈ کی حد تک بھی آ گئی ہے. یعنی ایک پورا صوبہ ہے, اس صوبے میں آپ کو 5 سال میں ایک بھی بلوچستانی, چاہے وہ بلوچ ہو, پشتون ہو, ہزارہ ہو, یہاں کا سیٹلر ہو, جو آپ کو نہ ٹکرایا ہو کہ جس کے ساتھ بات کر کے آپ کسی مسئلے کو حل کرنے کی طرف کوئی پیش رفت کر سکے, تو آپ اس کو کیسے ایک صوبہ سمجھیں گے؟ یہ تو ہے کالونی, یہ تو ٹریٹ کیا جا رہا ہے کالونی کی حیثیت سے. اس کی اور کیا حیثیت ہے؟ اور جب آپ بات یہاں تک پہنچا دیں کہ عوام کے اختیار کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں, پھر بھی کہے کہ آپ نے بات نہیں کرنی. مائنز منرل ایکٹ کے ذریعے سے ہمارے وسائل ہمارے آنکھوں کے سامنے سے ہمارے ہاتھوں سے نکالے جا رہے اور آپ کہتے ہیں بات نہ کریں. میں نے بات کی کہ 18ویں ترمیم پہ ہم بڑی ناز کر رہے تھے. آج وہ لوگ ہمارے ہی ہاتھوں, ہمارے ہی لوگوں سے اسی 18ویں ترمیم کو مائنز منرل ایکٹ کی صورت میں, دوسرے قوانین کی صورت میں رول بیک کر رہے, اور ایک طرح سے ہمیں یہ تانا بھی کل دیں گے کہ جس طرح تمہیں اس پہ ناز تھا, آج اس کو رول بیک کرتے ہوئے بھی آپ دیکھو اسی طریقے سے. تو ایسی صورتحال میں ہم پہ لازم ہے, یقیناً دوستو, موت اور زندگی ایک دن کے لیے مقرر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ دنیا کی کوئی طاقت اس میں چینج نہیں لا سکتا ہے کہ 5 سیکنڈ ہمیں آگے یا 5 سیکنڈ ہمیں پیچھے کر دیں, لیکن کم سے کم زندہ شعوری انسانوں کی حیثیت سے ہمیں اپنے وطن کی اس طرح ٹینڈرنگ, نیلام شدگی اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے کم سے کم نہیں دیکھنا چاہیے. زور زبردستی کے ذریعے سے, انتہائی غیر منصفانہ طریقے سے, انتہائی غیر آئینی طریقے سے. مارنگ کا کیس ابھی ہمارے سامنے ہے. 3 MPO کے تحت یعنی جج کو, یہاں تک ابھی میں اس جج کو کیا نام دے دوں, کل کہیں گے کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. اب ہمارے مصور جو چھوٹا بچہ جو 7-8 مہینے سے لاپتہ ہے, 6-7 مہینے سے وہ لاپتہ ہے, 15-20 دن ہائی کورٹ کے ساتھ دھرنا تھا. ایک دن کے لیے ان ججز نے اس بات پہ نہیں سوچا کہ ہم اس کو بلا لیں, کم از کم ان کے والدین کو, ان کے گھر والوں کو کوئی تسلی تو دے دے. کل کورٹ جج پوچھتا ہے کہ اسٹیٹ کی وفاداری کا ایفیڈیوٹ مارنگ جمع کر دے. اچھا, مارنگ جب آپ کا شناختی کارڈ لے رہی تھی تو کیا یہ اسٹیٹ کی وفاداری نہیں ہے؟ جب آپ اس کو اپنے پتہ نہیں ہم اس کو کیا نام دے, اس کے ذریعے سے پارلیمنٹ کے فلور پہ تانے دے رہے کہ ہمارے کالجز سے آپ نے MBBS کی ہے, ہمارے اداروں سے آپ پڑھی لکھی بن گئی ہو, تو کیا وہ اسٹیٹ کی وفادار نہیں تھی؟ اس نے کب کہا ہے کہ میں پاکستان توڑ رہا ہوں؟ اس نے کب کہا ہے کہ مجھے دنیا نے اس لائن پہ لگایا ہے کہ بس کل سے پاکستان دنیا کے نقشے میں یا مارنگ کے نقشے میں نہیں ہے؟ وہ تو انصاف مانگ رہی ہے. سمیت تو اپنے والد 15 سال سے کوئی انسان اپنے اوپر یہ لے لے. 6 مہینے اسد خان شہید لاپتہ تھا, دنیا کو پتہ ہے, ہم مطلب ڈول تو بجایا نہیں جا سکتا تھا, حالانکہ ہم اس موڈ میں بھی تھے کہ جب اسد خان کی لاش آئی کہ ہم ڈول بجا کے اس کو دفنا دے, کم از کم فاتحہ تو اس کو لے لیں. 15 سال سے ایک خاتون بیٹی ہے, اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں بیوہ ہوں یا میرا خاوند ہے. بیٹی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا والد زندہ ہے یا میں یتیم بچی ہوں, اور پھر بھی آپ اس کو کہے کہ انتہائی ظلم کی بات ہے. سردار صاحب سے ہماری بھی یہی ریکویسٹ ہے. بدبختانہ ہم ایک ایسے اقدار اور ہر قسم کے لیول سے گرے ہوئے حکمرانوں کے ساتھ ہمارے سامنا ہے. آپ ان تمام معاملات کو بے شک اپنی پارٹی لیول پہ بھی ڈسکس کر لیں. کوئی ایسا طریقہ کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ بس یہ تو خواہ مخواہ BNP چاہتی تھی کہ یہ خون خرابہ ہو جائے, انہوں نے تو بس خواہ مخواہ اس پہاڑ سے سر ٹکرانا تھا, تو ٹکرا کیا بھی اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی خود بھگتے. یقیناً ہمیں پتہ ہے, ہمیں اندازہ ہے, ہم سب سیاسی ورکر ہے کہ جب آپ کوئی سٹینڈ لے لیں پھر اس سٹینڈ سے آپ ایک قدم بھی پیچھے ہٹیں گے تو یہاں پہ جو ماحول ہے, جو صورتحال ہے, وہ بھی انتہائی پیچیدہ ہے.
لیکن ایک ایسا میکینزم جس طرح بات ہوئی کہ ہر ایک کے تصور میں یہ پیغام چلا جائے کہ جس سٹیپ کا اعلان ہوا ہے وہ لکپاس دامن چلتن سے بھی انتہائی سخت سٹیپ ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا طریقہ اور میکینزم ہو کہ کل یہ جو اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں، جو جیلی مینڈیٹ کے ذریعے حکمران ہے، یا جو اس کے پشت پہ پیچھے حکمران بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں، کہ کل ان کے پاس کوئی جا کے وہ یہ نہ کہے کہ یہ تو اتنے بضد تھے کہ ہماری کوئی بات بھی نہیں مان رہے تھے۔ ابھی جس طرح کورٹ نے مارنگ سے ایفیڈیوٹ مانگا، اس نے جمع بھی کیا ہے کہ آرٹیکل 5 ہے، پتہ نہیں آرٹیکل 4 ہے، یہ تو قانون ہے، قانون کے تحت ہم ہر ایک اس کے پابند ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں، یا یہ جو شناخت کارڈ ہم سب کی جیب میں، ہم سب کے جیب میں پاسپورٹ ہے، یہ تو ہر ایک پہ لازم ہے، تو اس کے باوجود یہ ہٹ درمی کے 3 دن سے 3 ایم پیوں کا فیصلہ کورٹ نہیں دے پا رہا ہے۔ 3-4 دن سے پیشی میرے خیال میں پچھلے 5-6 دن پہلے ہوئی تھی، کوئی قتل کا کیس ہے، کوئی خدا نخواستہ بلوچستان کی علیحدگی کا کیس ہے، کوئی پاکستان نیا ملک بنانے کا کیس ہے۔ 3 ایم پیوں میں آپ نے ایفیڈیوٹ بھی مانگا، اس نے ایفیڈیوٹ بھی جمع کیا، تو عزائم کچھ ہے۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے لوکل لوگوں کو فارم 47 کے لوگوں کے ذریعے سے پریس کانفرنسز کروائی گئی، یہ لوگ کچھ اور چاہتے ہیں، ان لوگوں کی خواہش شاید کچھ اور ہو، لیکن ہمیں انتہائی محتاط طریقے سے اس موو کو، اس موومنٹ کو بھی آگے بڑھانا ہوگا، ریاست کے اس عزائم کو بھی خاک میں ملانا ہوگا، اپنے قوم اور اس دھرتی کو بھی بچانا ہوگا۔ اتحاد اور یکجہتی کے اس نشست کو جو آج ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، اس کو آگے بڑھا کے اس میں مزید اتحاد اور اتفاق ڈال کے بڑھنے کے لیے بھی سوچنا ہوگا۔ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے سردار صاحب پہلے ہی دن سے، بلکہ اس رات کو جب ہم نے سیمی کو کراچی میں اس طریقے سے پکڑتے ہوئے دیکھا، ادھر مارنگ کا مسئلہ آیا تو ہم نے وہ پریس کانفرنس کی، پھر بی این پی کے دوستوں کے ساتھ اس دن سے آج تک، چاہے کوئٹہ میں پریس کانفرنس ہو، چاہے احتجاج ہو، چاہے یہاں پہ ہو، یا جو بھی اجتماعی کال کی صورت میں کوئی کال آئے گی، تو انشاءاللہ اس میں ہم ساتھ ہوں گے، قدم بقدم ہوں گے، اور انشاءاللہ اس بیڑے کو پار کر کے ایک ساتھ ہو کر انشاءاللہ کریں گے۔ شکریہ آپ سب کا، بڑی مہربانی۔